تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی اور دلہن بنی 17 سالہ مریم زمین پر جا گری تھی۔ اس کا جسم خوف سے لرز اٹھا تھا۔ کس حق سے تم میرے بستر پر بیٹھی ہو؟ جانتی ہو نا میری بہن کے بدلے یہاں آئی ہو، ورنہ تمہاری اوقات نہیں ہے میر حارث شاہ کی بیوی بننے کی۔ وہ دہاڑا اور اسے دھکا دیتے کمرے سے نکال دیا۔ اگر وہ ایک بار گھونگھٹ ہٹا کر اس معصوم کا چہرہ دیکھ لیتا تو یقیناً ایسا کرنے سے پہلے خود کو ختم کر لیتا۔ دلہن بنی مریم کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پہلی و آخری محبت تھی، جسے اس نے 4 ماہ پہلے پہاڑی جھیل کنارے دیکھا تھا۔ شادی کی اگلی صبح ہوتے ہی وہ شہر جا چکا تھا اور پھر 3 ماہ بعد لوٹا تھا۔ اسے گارڈن میں صفائی کرتا دیکھ پتھر ہو گیا تھا، اس بات سے یکسر انجان کہ وہی اس کی بیوی تھی۔ لندن شہر پر ایک اور بھیگی سی صبح اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ صبح کا اجالا چاروں جانب پھیل رہا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہر سو پھیلی، مہکتے گلاب کی سی دل فریب خوشبو، مشرق سے طلوع ہوتا سورج، سب کچھ حسین تھا مکمل۔ بلیک جینس اور شارٹ شرٹ کے اوپر سیاہ ہوڈی پہنے، سائیکل پر سوار تیزی سے پیڈل مارتی وہ منزل پر پہنچنا چاہتی تھی۔ صبح کا اجالا اس قدر حسین تھا کہ وہ منزل میں کھوئی دھند کے باعث ہلکی نظر آتی کار کو بھی نہیں دیکھ پائی تھی، جو فل رفتار سے قریب تر آتی چلی جا رہی تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی ایک جھٹکے سے فاصلے پر ٹھہری تھی۔ سائیکل ڈس بیلنس ہونے کے باعث لڑکھڑا کر گر پڑی تھی، پیروں میں چوٹ آ گئی تھی۔ وہ کچی ریتلی سی زمین پر سائیکل سمیت گر پڑی تھی۔ کوہنیوں اور پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی جہاں سے اب خون رس رہا تھا۔ نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ مغرور شہزادہ جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ ہری، کیا ہوا تمہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ اپنے بیش قیمت لباس کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی طلسماتی شخصیت کے حصار میں جکڑی ٹرانس میں بس آنکھیں سیراب کر رہی تھی، جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا۔ ڈارلنگ، آر یو اوکے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ محبت سے چور لہجے میں سوالیہ گویا ہوا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے کہانیوں میں پڑھ رکھا تھا، شہزادوں جیسا، گرینڈ مام کی سٹوری جیسا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں خماری لیے اس کے گلابی ہونٹوں کی راز کی دیکھ دھیرے سے جھکنے لگا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ہے، جلدی اٹھو، تمہاری نانی بلا رہی ہیں۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی تھی۔ مگر کیوں؟ وہ حواس باختہ ہوئی۔ شاید وہ تم سے خفا ہیں۔ اس نے کیا سرائی کی؟ کیا؟ مگر میں نے تو سارے کام کر دیے تھے۔ ہڑبڑاہٹ میں خواب اور شہزادہ تو پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ جلدی اٹھو، تمہاری نانی بہت غصے میں ہے۔ جینی، آج تو تم گئی کام سے؟ پیشانی پر سخت سردی میں بھی پسینہ چمک اٹھا تھا۔ تہہ خانے سے ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی تھی، جہاں نانی لاؤنج میں ہی جینس شرٹ اور لانگ کوٹ میں ملبوس ریوالونگ چیئر پر دھیرے سے جھولتی آتش دان کے آگے بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ نانی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ ایمری نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں آؤ لڑکی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ جینی ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ کل رات میں نے تمہیں پورے گھر کی ڈسٹنگ کرنے کا کہا تھا، کیا تم نے اپنا کام مکمل کیا تھا؟ وہ گھبرائی۔ نہیں کیا، رائٹ؟ وہ خرافاتی انداز میں مسکائیں۔ وہ گرینڈ مام، بے بسی کے مارے آنکھیں نمکین پانیوں سے بھیگ گئی تھیں۔ یہ لسٹ پکڑو، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ پورے ماہ کی گروسری تم اکیلی کرو گی۔ جینی کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے تھے۔ نانی، باہر بہت سردی ہے۔ کمزور سی التجا تھی۔ کیا؟ ایمری کی گھورتی نگاہیں دیکھ وہ جلدی سے لسٹ تھام گئی تھی۔ اب جاؤ، سخت دھاڑ جیسی آواز تھی۔ جینی سنگل شرٹ میں ملبوس ہی تیزی سے بھاگ اٹھی تھی۔ سخت سردی کے باعث سڑکوں پر سفید برف کی چادر سی بچھ گئی تھی۔ سن پڑتے جسم میں گھستی سرد لہریں پورا وجود لرزائے دے رہی تھی۔ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اسٹریٹ پر پیدل چلتے وہ بھاگنے کسی انداز میں چل رہی تھی، جبھی سامنے سے آتے شخص سے بری طریقے سے تصادم ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑتی، مگر مقابل اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچتا اس پر حصار باندھ گیا تھا۔ جینی نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ گندمی رنگت، جاذب نظر چہرہ، کنچے جیسے سبز
مقناطیسی آنکھیں اور کشادہ پیشانی پر پڑے بل وہ دیکھنے میں ہی عشق نظر آتا تھا، ہونٹوں کو باہم آپس میں بھیج چکا تھا۔ جینیکا اس کی طلسماتی شخصیت کے سحر میں جکڑی تھم سی گئی تھی۔ ہنی آر یو اوکے؟ وہ اسے اسٹیل دیکھ ذرا تفتیش بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ یس آئی ایم فائن۔ وہ خوف زدہ سی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، مگر ذہن اس کی سحر انگیز پرسنالٹی میں بری طرح سے جکڑا تھا۔ کیا میں زیادہ خوبصورت ہوں؟ وہ معنی خیزے سے بولتا ذرا قریب جھکا تھا۔ میں وہ کسی مرد کی اتنی قربت پر گڑبڑا سی گئی تھی۔ فرینڈز؟ اسے اس کا ڈرا سہما سا روپ دیکھ شرارت سوج گئی تھی۔ نہیں۔ وہ سائڈ سے گزرنے لگی تو وہ ایک جھٹکے سے کمر سے تھام کر قریب کر گیا۔ جسم میں گرمائی سی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس کی طلسماتی ذات کے سحر کا حصار تھا کہ وہ اس کی ایک پکار پر کھنچی چلی گئی تھی جو اسے کسی بار میں لے آیا تھا، اور اب وہ دونوں بار ٹینڈر کے عین سامنے کھڑے تھے۔ جو اس کا تفصیلی نظروں سے جائزہ لیتا معنی خیزے سے مسکرایا۔ 2 ڈبل پیک۔ آنکھ کا کونا دباتا 2 چھوٹے گلاسوں میں ڈرنک ڈالتا ان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ جینی تو تمام تر معاملات سے بے نیاز، اس کا چہرہ تھکے جا رہی تھی۔ لیٹس چیئرز۔ گلاس سے گلاس ٹکرا کر زبردستی گلاس اس کے منہ سے لگاتا وہ زہریلا مادہ اس کے منہ میں انڈیل چکا تھا۔ تیز میوزک اور ایم پر تھرکتے لوگ یکدم اس کی نظروں کے سامنے ہفت تکلیم گھوم گئے تھے۔ بہزاد بار ٹینڈر کو آنکھ مار کر اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتا اپنے ساتھ بار کی بیک سائڈ پر لے آیا تھا، جو مسلسل نشے کی حالت میں جھوم سی رہی تھی۔ دماغ میں نانی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، مگر وہ اپنے سینسز میں نہیں تھی۔ اس کی حالت کا فائدہ اٹھاتا بہزاد اس کی ڈھلکتی گردن تھامتا نشے میں مدہوش سا اس کی گردن پر جھکا تھا، جو منہ پھیرتی اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی بارہا مزاحمت پر وہ چہرہ جکڑ کر زبردستی کر گیا تھا، جو پہلی بار کسی مرد کے لمس پر لرز سی گئی تھی۔ مائیکل، بہزاد کہاں ہے؟ ویرا جو اسے تلاشتی اس کی فیورٹ پلیس پر آ گئی تھی، مگر یہاں بھی مایوسی کا شکار وہ اپنے یونی فیلو مائیکل سے سوالیہ گویا ہوئی تھی، جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا شام رنگین کرتا مدہوش تھا۔ بہزاد، وہ تو آج کسی بیوٹی کے ساتھ یہاں آیا تھا، پھر میں نے اسے بیک سائڈ پر جاتے دیکھا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ہولے سے اپنی گرل فرینڈ کا گال چھوتا وہ ویرا کو تلملا کر رکھ گیا تھا۔ اف بہزاد، آئی ول کل یو۔ پیر پٹکتی وہ بیک سائڈ کی جانب گئی تھی، مگر وہاں صرف کسی چھوٹی سی لڑکی کو مدہوشی کی سی نیم حالت میں نیم بے ہوش دیکھ متعجب ہوئی۔ ہے گرل، گیٹ اپ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتی ہوش دلانا چاہ رہی تھی۔ جسمین بمشکل آنکھیں کھولتی خود کو ہوش دلا رہی تھی۔ وہ شہزادوں کی سی شخصیت والا خوبصورت شخص تو اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اسے بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جینی؟ وہ گرینڈ موم کی آواز پر چور سی قریب آئی، جو بدستور آتش دان کے سامنے بیٹھی کینہ توز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ گڈ ایوننگ گرینڈ موم، وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل اس کا جھکا سر گھور رہی تھی۔ وہ ان کی سگی بیٹی کی بیٹی تھی، جس نے ان کے سامنے بغاوت کر ایک ایشین مسلم سے شادی کر لی تھی، جو اسے اپنے مقصد میں استعمال کرنے کے بعد چھوڑ کر جا چکا تھا، اور جسمین بھی اسی کی اولاد تھی۔ جسمین کی پیدائش کے چند سالوں بعد ہی اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد انہیں اس کے وجود سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف جسمین کو اس کے مذہب سے دور رکھا تھا، بلکہ ہمیشہ ہی اسے کسی ملازمہ کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں یہ اس مسلم شخص سے انتقام تھا جو وہ جسمین کی صورت لے رہی تھی۔ تم آج شام سے کہاں تھی؟ ان کے سوال پر ایک بار پھر آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ گرینڈ موم، زبان اپنے آپ لڑکھڑا گئی تھی۔ کہاں تھی سارا دن؟ ان کے شاؤٹ کرتے لہجے پر وہ سہم سی گئی تھی۔ وہ گروسری میں ٹائم لگ گیا۔ وہ منمنائی تھی۔ انہوں نے تیز نگاہوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ یہ غلطی دوبارہ ہوئی تو یاد رکھنا تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ جسمین سکا سانس لیتی ہوا کی تیز رفتار سے غائب ہوئی تھی۔ انڈیا۔ بابا، آر یو سیریس؟ کیا آپ نے واقعی مام سے دوسری شادی کی تھی؟ 15 سالہ رومیلا مستفسر سی لہجے میں اچنبے سے سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ میرا اور آپ کی مام کا پرسنل میٹر ہے، اب مداخلت نہیں کرو۔ شہروز صاحب کی تنبیہ پر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بابا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میری مام آپ کی وجہ سے کتنا سیڈ ہیں، کتنا روئی ہیں وہ؟ اس کے لہجے میں افسوس در آیا تھا۔ آئی نو میرا بیٹا، بٹ پاپا مام کو سنبھال لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ سجائے اسے مطمئن کر گئے، جو اپنے بابا سے ناراض تھی۔ بابا پلیز میری مام کو منا لیں، آپ کو پتہ ہے نا رومیلا آپ دونوں کو سیڈ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ معصوم لہجے میں بولی تھی۔ رومیلا بچے، آپ نے صبح اسکول نہیں جانا؟
چلیں اپنے روم میں جائیں، شاباش، میں دیکھ لیتا ہوں آپ کی موم کو۔ وہ باپ کو ناراض نظروں سے دیکھتی منہ بنا کر اپنے روم کی جانب چل دی تھی، جبکہ وہ گھر کی تمام اضافی بتیاں بجھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے، جہاں ان کی محبوب بیوی ان سے ناراضگی جتاتی منہ پھلائے بیٹھے یقیناً ان کی منتظر تھی۔ وکٹورین طرز کے بنے گھر میں وائلن کی گونجتی آواز خاموش فضا میں دل فریب سا ارتعاش برپا کرتی جا رہی تھی۔ خاموشی میں رقص کرتی آواز ویران گھر کے در و دیواروں کو چھوتی، واپس پلٹ کر اس کی سماعتوں سے ٹکراتے ہی چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ انگلیوں کی حرکت پر رقص کرتی آواز اسے ہمیشہ کی طرح مسرور کر گئی، جو ہمیشہ کی طرح گھر کے پرسکون گوشے میں اپنے مخصوص نشست سنبھالے اپنا پسندیدہ شغل فرمانے میں مصروف تھا۔ اس وائلن کا اور اس کا ساتھ خاصا قدیمی تھا۔ جب وہ اپنی محبت کو دل سے یاد کرتا تھا تو بس وہ وائلن کی آواز میں کھو سا جاتا تھا۔ آج بھی اسے اس کی یاد شدت سے آئی تھی، جو ہر بار خوابوں میں اپنا دیدار کراتی منظر سے اوجھل اس کی پہنچ سے بہت دور چلی جاتی تھی۔ لندن کا موسم اچانک تبدیل ہوا تھا۔ پہلے ہی سرد ہواؤں کا راج تھا، برف باری نے ماحول بدل ڈالا تھا، چاروں جانب برف کی موٹی تہہ بچھی ہوئی تھی۔ گرینڈ موم کسی پرسنل کام کی وجہ سے آؤٹ آف سٹی تھی، جبکہ وہ آج خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ لنڈن اسٹریٹ پر واک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کانوں میں ہیڈ فونز لگائے اپنے فیورٹ سنگر کے ریپ سانگ لیرکس پر جھومتی خود میں ہی مگن تھی۔ وہ زیر لب دہراتی جھومتی ہوئی اس سے قبل کہ اسٹریٹ پول سے ٹکرا جاتی کسی نے پھرتی سے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا تھا۔ جینی نے سہم کر اپنی آنکھیں کھولی ہی تھی۔ ہے بیوٹی، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ وہی مسکراتا لہجہ۔ جیسمین کو پہلی بار کسی پہ شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ یو ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکیلتی وہ غصہ ہوئی۔ بہزاد کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وائی آر یو اینگری گرل؟ بہزاد نے اسے نرمی سے بولتے اسے ایک بار پھر تھامنا چاہا تھا، جبکہ وہ اس کے حصار میں کھڑی غصہ اور تیش میں گور رہی تھی۔ اسٹے اوے فرام می، وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ، بائی دا وے یو آر سو بیوٹیفل اینڈ سویٹ آلسو۔ اس کی پرزور مزاحمت نظر انداز کیے دھیرے سے اس کا گال چھوتا معنی خیز مسکراہٹ پاس کرتا پیچھے ہوا، جبکہ وہ منہ کھولے ہونک ہوئی تھی۔ ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ اپنی شخصیت کے سحر اس کے ارد گرد بکھیرتا وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ مٹھیاں بھیجتی پیچھے تاپ کھا کر رہ گئی تھی۔ آج تم لیٹ ہو گئی جسمین۔ وہ کافی شاپ پر پہنچی تھی تو 5 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ سوری، ایکچولی برف کی وجہ سے مجھے یہاں تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، لب چبا کر بھونڈا سا بہانہ تراشا تھا۔ اوہ خیر، تم ایک کام کرو، اس ٹیبل کے آرڈرز لے لو جب تک میں یہ سرو کر کے آتی ہوں۔ وہ ایک انڈین لڑکی تھی جو اسی کی طرح شام میں کافی شاپ پر پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ اوکے سومیا۔ جسمین مسکرا کر مطلوبہ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی، جہاں پہلے سے 2 لوگ موجود آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ سر، آپ کا آرڈر؟ ایوننگ وش کے بعد وہ آرڈر نوٹ کر رہی تھی، جبکہ ہوڑی میں موجود شخصیت کی مسکراتی نگاہیں اسی کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ گوری سی رنگت، نازک سے نین نقش، ہلکے سنہری بال، نیلی آنکھیں، ہلکے گلابی ہونٹ اور مناسب سا قد کاٹ، وہ کامنی سی لڑکی مشرقی اور مغربی حسن کا حسین ملاپ تھی۔ ہمیشہ کی طرح بہزاد کی بھٹکتی نظریں ایک بار پھر اس کے وجود پر ٹھہر سی گئی تھیں، جو اپنے کام میں مگن بہزاد کا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ کوئی کشش سی تھی جو بہزاد کو تیسری ہی ملاقات میں اس کا گرویدہ کر گئی تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، یہ آواز؟ جسمین ذرا چونک کر پلٹی تھی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ لبوں پر سجی پروفیسر مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ یو، مقابل کی کارروائی پر لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ تم ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہو سویٹی؟ وہ لمحے میں مقابل آتا غصے کی شدت سے سرخ پڑتے گال پہ اپنا سرد ہاتھ دھرتا جسمین کو مخمصے میں ڈال گیا تھا۔ یو پلیز سر ڈونٹ ٹچ می۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی سخت جوابی کارروائی کرتی اسے فوری احساس ہوا تھا کہ وہ اس وقت اپنی جاب پر موجود ہے اور وہ اس کا کسٹمر۔ اوکے ریلیکس مائیکل، میٹ مائی نیو گرل فرینڈ جینی۔ وہ اپنی سابقہ نشست سنبھالتا بہت اپنائیت سے گویا ہوا تھا، جبکہ جسمین کی تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھلی کی کھلی ہی رہ گئی تھی۔ واٹ آر یو سیریس برو؟ ہر مہینے ایک نئی گرل فرینڈ؟ یار ہمارا تو اتنا بھی بجٹ نہیں ہے کہ ہر ماہ ایک نیا ڈریس ہی بائی کر سکیں، اور تو ہر مہینے ایک نئی گرل فرینڈ رکھ لیتا ہے۔ واٹ آر لکی مین۔ بائی دا وے یور نیو ماڈل بیوٹی از ڈیم ہاٹ۔ مائیکل ہونک ہوا۔ جسمین کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لیتا معنی خیزی سے آنکھ کا کونا دبا کر بولا تھا، جبکہ وہ کہکا لگا اٹھا۔
آفٹر آل بہزاد رضوی ہوں، ایشین لینڈ لارڈ فیملی کا اکلوتا وارث۔ ہر ماہ ایک نیو گرل فرینڈ ایزیلی افورڈ کر سکتا ہوں، وہ تفخر بھرے لہجے میں گویا ہوا، جبکہ جسمین کو اپنی ذات پر کیے جانے والے بے باک تبصرے بری طرح شرمندہ کر گئے تھے۔ وہ شخص ہر بار اچھی خاصی بے باکی کا مظاہرہ کر جاتا تھا اور وہ نادان کچھ بھی نہ کر پاتی تھی۔ سویٹی، اگر مجھے نہا لیا ہو تو پلیز ہمارا آرڈر بھی سرو کر دو۔ آئی پرومس تمہاری جاب کے بعد میں تمہیں ڈیٹ پر ضرور لے کر جاؤں گا۔ جسمین کو وہاں کھڑا ہونا محال لگ رہا تھا، وہ بغیر کوئی جواب دیے الٹے قدموں واپس دوڑ پڑی تھی۔ بہزاد رضوی جو اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں بھی پلے بوائے مشہور رہا تھا۔ بہزاد کا تعلق ایک ایشین فیملی سے تھا، بس سب اس کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے، جو اپنی ماں کی بدولت ہاف برمی بھی تھا۔ لوگ شاید اتنی جلدی اپنی عادتیں بھی تبدیل نہیں کرتے ہوں گے جتنی تیزی سے وہ گرل فرینڈز تبدیل کیا کرتا تھا۔ وہ اب تک تقریباً ہر رنگ مذہب کی لڑکی ٹرائی کر چکا تھا، مگر اس بار جو اس کا ٹارگٹ تھا وہ کافی انٹرسٹنگ کے ساتھ ساتھ اٹریکٹنگ بھی تھا۔ پہلی ملاقات سے لے کر اب تک وہ لڑکی جب جب بہزاد کے نزدیک آئی تھی، اس کے دل کی دنیا میں بھوچال ہی برپا رہا تھا۔ جسمین کے قرب میں ایک عجیب سا نشہ تھا، مگر اس بار وہ اس نشے میں مدہوشی کی حد تک ڈوب جانا چاہتا تھا، تاکہ پھر کبھی کسی وقتی نشے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ واٹ ہیپنڈ جینی؟ وائی آر یو شیورنگ؟ تم کام کیوں رہی ہو؟ سومیا نے اس کا لرزتا سراپا دیکھ حیرت سے پوچھا تھا۔ نتھنگ، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، آئی تھنک آئی شوڈ ٹو گو۔ میری طبیعت ذرا ناساز ہے، میرے خیال سے مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ اوہ شیور، یہاں میں سنبھال لوں گی، اور پلیز گھر جا کر ریسٹ لازمی کرنا، کام نہ شروع کر دینا۔ ویسے تمہیں اتنی سردی میں کچھ گرم ضرور پہننا چاہیے، ورنہ اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گی یار۔ سومیا ذرا فکر مندی سے بولی تو وہ دھیرے سے مسکراتی اپنا خستہ حال کوٹ اٹھاتی کافی شاپ سے باہر نکل آئی تھی۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ زمین کو گھوٹتی تیزی سے چل رہی تھی، کبھی نظر برف سے ڈھکی زمین پر ٹھہر جاتی تو کبھی اپنے پرانے بوسیدہ لانگ شوز پر، جو کئی سال پرانے ہونے کے باعث اب جگہ جگہ سے پھٹ رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں محو چل رہی تھی، جب بھی پیچھے سے کوئی جانی پہچانی سی پکار تھی، اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، ہاؤ آر یو؟ یہ اس کا اسکول کے زمانے کا کلاس فیلو جیک تھا۔ آج کافی سالوں بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ حیرت انگیز طور پر اسے دیکھتی کھل کر مسکرائی۔ اوہ ہائی جیک، آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ وہ تیزی سے مسکرائی تھی، اس کی دلکش مسکراہٹ دیکھ کوئی مبہوت رہ گیا تھا۔ ایبسلیوٹلی فائن، کہاں غائب ہو گئی ہو تم؟ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے تھے۔ میں یہی ہوں، مگر تم تو نہ جانے کہاں غائب رہتے ہو، اسکول کے بعد تم کبھی مجھے ملے ہی نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ جیک اس سے بچپن کی باتیں شیئر کرنے لگا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، آزاد مسکراہٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی دنیا کی حسین لڑکی لگتی تھی۔ بہزاد کے دل نے گواہی دی تھی، اور بس اس میں بسے ایک مشرقی مرد کا ضبط بس یہیں تک کا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتا واپس لوٹ گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سخت سردی کے باعث وہ سکڑی سمٹی سی لیٹی مزید خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ اپنے پیٹ میں ٹانگیں گھساتی، گالوں کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے وہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ صوفے پر اس کے ساتھ ہی نشست سنبھالے وہ اپنا کوٹ اٹھا کر اس کے وجود پر ڈال چکا تھا، جو گرمائش ملتے ہی کپ کپانا بند کر چکی تھی۔ وہ دھیرے سے جھکا تھا اور پیشانی پر اپنے سرد ہونٹوں کا لمس چھوڑتا وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ جسمین کے وجود پر پڑے کوٹ کے سلیوز کا ایک کونا اس کے ہاتھ میں پڑے بریسلیٹ میں اٹک گیا تھا۔ تم مجھے پاگل کر دو گی سویٹ ہارٹ۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا وجود اپنی باہوں میں بھر کر کچھ پل سکون کے محسوس کرتا آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ جسمین کو ہمیشہ کی طرح اس کی مہربانیوں کی خبر تک نہ ہوئی تھی۔ ویسے بھی سارا دن کی تھکی جب وہ نیند کی آغوش میں جاتی تھی تو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتی تھی، اور آج تو گرینڈ موم بھی گھر نہیں تھی۔ ایسے میں وہ ہر شے فراموش کیے بس نیند کے مزے لینے میں مگن تھی۔ اب مجھے جانا ہوگا سویٹ ہارٹ، تمہارے پاس دوبارہ واپس آنے کے لیے۔ ونڈو سے پار نظر گھمائی تو صبح کا ملگجا سا اندھیرا شدید دھند کی لپیٹ میں تھا۔ ساری رات وقفے وقفے سے ہوتی یالہ باری نے منظر حسین بنا دیا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اس کے ادھ کھلے ہونٹوں سے ذرا نیچے تھوڑی میں پڑتے گڑے پر اپنے لب رکھتا اپنا کوٹ اٹھا کر واپس پلٹ آیا تھا۔ جینی جلدی اٹھو یار، تمہاری گرینڈ موم واپس آ گئی ہیں۔ یہ آواز وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کب؟ اس نے حیرانگی سے باہر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ صبح کی اٹھنے والی ابھی تک سو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی، مگر اب وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ یہ جویریہ تھی، وہ اسی کی طرح بچپن سے یہیں تھی۔ وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ نانی نے اس بارے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔
کیا وہ غصے میں ہیں؟ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ خوف زدہ سی تھی۔ ہیں تو، مگر تم چلو تو صحیح، وہ لب چباتی ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ کل تم اپنی جاب سے جلدی واپس کیوں آ گئی تھی؟ وہ کڑے تیوروں سے باز پرس پر اتر آئی تھی۔ جینی نے تھوک نکلا تھا۔ وہ گرینڈ مام، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نہ جانے کیسے، مگر انہیں سب خبریں ہو جاتی تھی۔ یہ آج کل روز بروز تمہاری طبیعت کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے گرینڈ مام، دراصل مجھے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے چور سی ہو گئی تھی۔ ان کی جائزہ لیتی نگاہوں نے بغور اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا، جو حد سے زیادہ برے حلیے میں پرانے سے کپڑے زیبتن کیے سر جھکائے کڑی آنسو چھپا رہی تھی۔ وہ بہو اپنی ماں جیسی تھی۔ اس کی بیٹی بھی جوانی کے دنوں میں بالکل ایسی ہی حسین اور دلکش تھی۔ اسے دیکھ بے ساختہ ہی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اکلوتی بیٹی کی یاد میں وہ ہر لمحہ تڑپتی تھی، جس کی سرکش طبیعت کے باعث وہ اسے کھو چکی تھی۔ جاؤ یہاں سے اور جلدی سے اپنے کام نپٹاؤ اور اپنے کمرے میں چلی جانا۔ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں، وہ تند لہجے میں بولتی رخ پھیر گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں جھپکتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیسمنٹ کی جانب بھاگی تھی۔ رومیلا، اپنی ماں کی پکار پر وہ چونکی۔ جی ماما، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہارے بابا آج جلدی آفس چلے گئے؟ وہ ساری رات انہیں منانے کے جتن کرتے رہے تھے، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ جی، اور انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ رومیلا افسوس بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اچھا، تم اٹھو جلدی، تمہیں اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ شرمندہ سی نگاہیں چرا گئیں۔ اوکے، بابا کہہ رہے تھے شام میں دادابو لوگوں کی طرف جانا ہے، وہ یاد کر رہے ہیں ہمیں۔ وہ اپنا اسکول بیگ اٹھاتی یاد آنے پر بولی تھی۔ اوکے، تم جاؤ، میں خود بات کر لوں گی آپ کے بابا سے۔ وہ سر جھٹکتی اسے روانہ کرتی خود میز پر سر گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ انہوں نے اتنے سالوں سے اتنی بڑی حقیقت چھپائے رکھی تھی، اور وہ بے وقوفوں کی طرح بس اپنے شوہر کے عشق میں گرفتار رہی تھی، جو ایک دھوکے باز انسان تھا۔ آج وہ جاب پر لیٹ پہنچی تھی۔ ڈبل ڈیکر بس پکڑ کر وہ جلدی سے اپنی شاپ تک پہنچی تھی۔ سومیا نے مسکرا کر اس کو خوش آمدید کہا تھا، جو اپنا کوٹ ہینگ کرتی، ایپرن کی ڈوری کمر پر کستی اپنے کام پر لگ گئی تھی۔ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو تو ان سے، وہ ملک ایڈ کر رہی تھی، جبھی سومیا نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں پوچھو، وہ مصروف سی بولی تھی۔ وہ لڑکا جو کل کافی شاپ میں بھی آیا تھا، کیا وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ جسمین کے ہاتھوں کی حرکت ٹھٹک کر ٹھہر گئی تھی۔ کس نے کہا تم سے؟ وہ مستفسر لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ دراصل کل وہ مجھے جاب کے بعد ملا تھا، مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے اور تم دونوں ڈیٹ پر جانے والے تھے۔ سومیا کی بات پر وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص تو کسی جونک کی مانند پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے سومیا، وہ شخص تم سے جھوٹ بول رہا تھا۔ بظاہر اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا، مگر وہ شدید غصے سے دوچار تھی۔ اچھا تم یہ دیکھو، میں یہ آرڈر سرو کر کے آتی ہوں۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی سوال کرتی، جینی تیزی سے منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ سومیا بھی شانے اچکاتی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیزی سے قدم اٹھاتی اپنے راستے کی جانب گامزن تھی، جبھی کسی نے سامنے سے آتے اس کا راستہ روکا تھا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ اف، جیسمین نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ یس، وہ منہ ناک بگاڑ کر اسے گھور کر رہ گئی، جو دلکشی سے مسکراتا اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگا تھا۔ تم کل جاب سے جلدی واپس کیوں چل گئی تھی؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے بہت فرینک انداز میں سوال کر رہا تھا۔ میری مرضی، پھاڑ کھاتے لہجے پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تمہاری مرضی، بٹ یو نو وٹ، جو لوگ کمٹمنٹ کریں اور پھر بھول جائیں، ایسے لوگ مجھے قطعاً اچھے نہیں لگتے۔ وہ جیسے آگاہی دے رہا تھا۔ جینیکا نے ٹھہر کر آئیبرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کل ہماری کمٹمنٹ تھی کہ میں اور تم ڈیٹ پر جانے والے تھے۔ وہ دونوں اب بھی سڑک سے ذرا سائڈ میں ٹھہر گئے تھے۔ پہلی بات یہ کہ ہماری ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بات کہ آپ کو اس قدر خوش فہمی کیوں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے جانچتے لہجے میں استفساریہ گویا ہوئی تھی۔ جاؤ گی، ضرور جاؤ گی، ورنہ میں تمہاری گرینڈ موم سے تمہاری کمپلین کر دوں گا، پہلے ناسمجھی سے اور پھر سمجھ آنے پر۔ وہ کہکا لگا اٹھی تھی۔ او مائی گاڈ، او مین، ابھی تم میری گرینڈ موم سے واقف نہیں ہو شاید۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ بیبی، مجھ سے زیادہ اچھے سے تو شاید تم بھی اپنی نانی جان سے واقف نہیں ہو، سو اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، بلکہ کل جاب کے بعد شارپ 9:30 پر ریڈی رہنا ڈیٹ پر جانے کے لیے۔ عمانی تیزی سے آنکھ کا کونا دباتا
اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو اس کے لہجے کی مضبوطی پر بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی، جو ہوا کے تیز جھونکے کی مانند اس کا رخسار اپنے لمس سے مہکاتا سائڈ پر کھڑی لیٹسٹ ماڈل کار میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ وہ آج عجیب قسم کی پریشانی سے دوچار تھی۔ کل رات جب وہ سو رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی تھا جو اس کے بے انتہا قریب تھا، رات ہوتے ہی کوئی اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیتا۔ ایسا تو کئی بار محسوس ہو چکا تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنا وہم سمجھ کر ذہن جھٹک جاتی تھی۔ ویسے بھی ایک سیاہ رات کہ اس پرسکون لمحے کو چاہ کر بھی نہیں ضائع کرنا چاہتی تھی، جب اسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہے جو اس کے بے انتہا قریب اس سے محبت جتا رہا ہو۔ وہ اکثر اس خواب کے زیر اثر مسکراتی تھی، اس کی محبت کو دل سے محسوس کرتی تھی۔ اس کا مدہوش لمس ہمیشہ ایک عجیب سے سرور سے آشنا کرواتا تھا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں زندگی کی تلخی کو بھول کر اس میں زندگی تلاش کرنے والی لڑکی تھی، مگر کل رات کے بعد سے وہ اپنا ذہن جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ گردن پر سسراتی انگلیاں اور آنکھوں کی نرماہٹ محسوس کرتے لب، سب کچھ ایک خواب ہرگز نہیں تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی دیوار کے چھوٹے سے آئینے کے سامنے آ ٹھہری تھی۔ شیشے میں نظر آتا اپنا بے داغ حسن دیکھ وہ کچھ لمحے مبہوت سی یکٹو خود کو دیکھے گئی تھی۔ کوئی بھولی بھٹکی سی آواز جو سماعتوں میں گونج اٹھی تھی، تم بہت خوبصورت ہو سویٹ ہارٹ۔ وہ اپنے نقوش دھیرے سے چھوتی مسکرائی۔ ایک انوکھا سا احساس تھا جو رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ جینی، وہ کتنے ہی لمحے ان آوازوں میں کھوئی رہی تھی، جبھی کسی کی چنکارتی ہوئی آواز اس کے کان کے پردے ہلا گئی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگی تھی۔ جی گرینڈ موم۔ وہ ہمیشہ کی طرح کسی تابع دار بچی کی مانند سر جھکائے مؤدبانہ انداز میں کھڑی تھی۔ تمہاری صبح روز بروز خاصی دیر سے نہیں ہونے لگی؟ وہ مشکوک ہوئی۔ جیسمین گڑبڑائی۔ سوری موم، ایکچولی میں ساری رات ٹھنڈ کی وجہ سے سو نہیں سکی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ میں نے ایک نیو بلینکٹ آرڈر کیا ہے تمہارے لیے، آج سے وہ تمہارا ہے۔ جسمین نے چھمبے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ میرے لیے؟ وہ انگلی سے اپنی جانب اشارہ کرتی مخمصے کا شکار تھی۔ ان کے گھورنے پر اس کی حیرت ہوا ہوئی تھی۔ بھلا وہ کہاں عادی تھی ایسی مہربانیوں کی؟ شکریہ گرینڈ موم۔ نہ جانے کیوں مگر آواز خود ہی رن سی گئی تھی۔ اور سنو، یہ تمہارا ڈریس ہے، رات کو اچھے سے تیار ہو جانا۔ انہوں نے ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھاتے ایک نیا حکم جاری کیا تھا۔ جسمین حیرت سے دیکھتی خاموشی سے پیکٹ تھام چکی تھی۔ آج سے تمہیں کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج وہ اسے پے در پہ شوق پر شوق دے رہی تھی۔ سن لیا؟ تمہیں مجھے شاپ 8:30 پر ملنا ہے۔ نانی کی ٹائمنگ پر اس کے دماغ میں کسی کے لفظ گونجنے لگے تھے۔ اوکے گرینڈ موم۔ وہ مریل سی آواز میں لپچباتی پیکٹ ہاتھ میں تھامے واپس پلٹ گئی تھی۔ دماغ میں کسی کی تنبیہ آواز بھی بازگشت کرنے لگی تھی، مگر فی الحال وہ خاموش تھی۔ مینشن میں موجود بہزاد اس وقت نقشق سے تیار جسمین کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ سیاہ ہم رنگ کوٹ اور وائٹ شرٹ پہنے، سلیقے سے بال بنائے، خوشبوؤں میں بسا وجود لیے وہ ہمیشہ کی طرح دلکش اور حسین لگ رہا تھا۔ سبز آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ وہ آج اس دلربا کو ہر قیمت پہ اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، جو پہلی ہی نظر میں اس کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ کوٹ جھٹک کر کھڑا ہوتا، مینشن کی ساری بتیاں بجھاتا، وہ کسی کو کال پر کچھ ضروری ہدایات کرتا، لیٹسٹ ماڈل 2 سیٹر کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا، اپنے راستے کی جانب گامزن تھا۔ لندن کی خوبصورت برف سے ڈھکی شاہراہیں آج لائٹوں سے جگمگ کرتی مزید حسین لگ رہی تھیں۔ اپنی منزل پر پہنچتا وہ کار پارک کرتا گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا، اور مقابل کے ایکسپریشن سوچ چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ ٹرانس میں ہولے سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ آ جاؤ، میڈم تمہیں اوپر بلا رہی ہیں۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی اوپر چلی گئی تھی۔ وہ بھی بوجھل دل سے اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ ویئر از شی؟ وی آر گیٹنگ لیٹ لیڈی۔ بہزاد کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتا ذرا بیزاری سے گویا ہوا تھا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اتنے میں نظر سامنے سے آتی جسمین سے ٹکرائی تھی، جو سوچوں میں گم زمین کو دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ ٹھہر سی گئی تھی، حلق سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بہزاد کی پیاسی نگاہیں تو اس کے حسین چہرے پر پڑتے ہی پلٹ کر واپس آنا بھول گئی تھی۔ وہ اپنی دھن میں قدم اٹھاتا اس کے نزدیک چلا آیا تھا۔ وہ جو صدمے کسی کیفیت سے دوچار تھی، سہم کر ٹھہر گئی تھی۔ بوٹوں پہ سے ہوتی نگاہ مقابل کے لبوں سے ہوتی نگاہوں سے جا ملی تھی۔ وہ مقابل کھڑے شخص کو دیکھ سہم سی گئی تھی، بے یقین سے
نگاہیں نانی کی نظروں سے جا ملی تھیں جو گڑبڑا کر نگاہیں چرا گئی تھیں، جبکہ وہ ٹرانس میں اپنی تشنہ نگاہوں کی پیاس بجھانے میں مصروف، بے خودی سے نہارنے میں مصروف تھا۔ بہزاد ڈیئر، جسمین آ چکی ہے۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو لیٹ ہو رہا ہوگا، وہ قریب آتی شیریں لہجے میں بولی تھی۔ جسمین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل گیا تھا۔ گرینڈ موم، لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ چلیں ہنی، شاید تم بھول رہی ہو آج ہمیں ڈیٹ پہ جانا تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتا ایک جھٹکے سے اپنی قید میں لے گیا۔ وہ حواس باختہ ہوئی۔ نانو، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ بالآخر آنسوؤں سے رو پڑی تھی۔ شش ہنی، رونا نہیں میری جان، اب سے تم نے صرف مسکرانا ہے، اوکے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا اور جھک کر اس کے آنسو لبوں سے چنتا وہ ان فسون خیز لمحات کو انمول بنا گیا تھا جو حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اس کی بے باکی دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تھینک یو لیڈی۔ وہ گرینڈ موم سے اس قدر فرینک انداز میں بات کر رہا تھا، جسمین کا دل ڈر کے مارے سکڑ کر رہ گیا، جو کسی پتھر کے مجسمے کی مانند اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر آ گئے تھے۔ ایمرے اور جویریہ کو ایک الوداعی نظر سے نوازتا وہ مجسمہ بنی جسمین کو ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں اٹھا چکا تھا۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی جو اپنی کار کی جانب بڑھتا سبز کنچے جیسی نگاہیں اس کے دلکش سراپے پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں بری لڑکی ہرگز نہیں ہوں، اگرچہ وہ لندن میں رہتی تھی یا پھر اس کی ماں ایک کرسچن تھی، مگر وہ دوستی کے نام پہ کبھی بھی کسی مرد کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ بوائے فرینڈ رکھنا بہت معمولی بات تھی۔ گرینڈ موم نے بھلے اس سے حقیقت چھپائی ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ایک مسلمان کی اولاد ہے اور مسلم کمیونٹی میں یہ سب حرام تھا۔ آئی نو ڈارلنگ، تم پریشان نہ ہو، ہم صرف ڈیٹ پر جا رہے ہیں، یو نو یہ ہماری پہلی آفیشیل ڈیٹ ہے۔ وہ مانی خیزے سے آنکھ کا کونا دباتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا چکا تھا۔ مگر میں نہیں جانا چاہتی، مجھے نہیں معلوم تم نے میری گرینڈ موم سے کیا کہا، مگر میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ انگز شہادت اٹھاتی درستگی سے بولی تھی تو وہ سر پیچھے کو پھینکتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے برج پر رک گئی تھی۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ جانتی ہو یہ لندن لینڈ مارک برج ہے جو 18ویں صدی کے آخر میں دریائے تھیمس کو پار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری لازوال محبت کو آغاز دنیا کے چند شہکاروں میں سے ایک اس برج پر ہو جہاں صرف محبت رقص کرتی ہو۔ وہ اس کے ذرا قریب ہوتا اس کا گال چھوتا فرنٹ ڈور کھولتا کار سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ٹرانس میں بس ارد گرد میں ہی دیکھے گئی تھی۔ کم آن لیڈی، اس کا نازک مومی ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتا اسے باہر نکلنے میں مدد دینے لگا تھا، جو اپنا گاؤن سنبھالتی باہر آ گئی تھی۔ میں بہزاد رضوی، لندن شہر کی ان خوشگوار ہواؤں اور ارد گرد رقص کرتی محبت کو گواہ بنا کر تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ آنسر می، ول یو میری می لیڈی؟ وہ ٹرانس میں کسی حسین خواب کے زیر اثر بس اس لمحے میں کھو گئی تھی۔ کیا زندگی کسی فیری ٹیل کی مانند بھی ہو سکتی ہے؟ کیا شہزادوں جیسا شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا محبت کا اظہار بھی کر سکتا ہے؟ وہ روتے روتے مسکرا اٹھی تھی۔ اوف مائی لو، میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں۔ سے یس نا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ وہ چونکی اور پھر ٹھہری، مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہنی؟ وہ پتھر کی ہوئی بس گھورے جا رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، دھوکہ دے رہی ہو نا مجھے؟ وہ آنسوؤں سے رو پڑی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں چیٹ کروں گا؟ بہزاد کی آنکھوں میں سردگی اتر آئی تھی۔ لڑکیاں اس کے ایک جھلک کو ترستی تھیں اور وہ اسے ٹھکرا رہی تھی۔ برج سے گزرتے لوگ ایک خوشگوار مسکراہٹ پاس کرتے آگے بڑھ گئے تھے، کیونکہ سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ میرے بابا نے بھی ایسا ہی کیا تھا میری موم کے ساتھ۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ بہزاد نے ٹھٹھرا دینے والے تاثرات پر قابو کر آنکھیں موند لی تھی۔ چہرہ اس کے چہرے پر لگائے وہ سرد سانسیں خارج کرتا اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ جسمین، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا وہ سرگوشیانہ بولا تھا، I love you more than anything in this world. You are my everything. اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے جذبوں سے چور لہجے میں گمبھیر آواز میں اظہار محبت کرتا وہ اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ آنکھیں موندے کھڑی اپنی شور مچاتی دھڑکنوں سے خائف ساکت و جامد کھڑی تھی۔ وہ خوف زدہ سی تھی کہ کہیں ہمیشہ کی طرح یہ حسین خواب ٹوٹ نہ جائے
اور لمحوں کے 1000ویں حصے میں وہ ذرا قریب ہوتا، اس کا چہرہ تھام کر ذرا قریب جھکا تھا اور اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا اسے حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں وانک کی تھی، یہ سب خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارے اظہار کا منتظر رہوں گا لیڈی۔ وہ دھیرے سے قریب ہوتا، کان میں سرگوشی کرتا، اپنی محبت کا حصار باندھ گیا تھا، جس کی آنکھوں سے تواتر سے بہتے آنسو اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل گئے تھے، جنہیں وہ انگلیوں کی پوروں پر چنتا وہ اپنے ارد گرد سے بیگانہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا تھا، جو پتھر کی ہوئی اس کے سینے سے لگی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ لندن لینڈ مارک پر آج بہت سی محبتوں میں سے ایک اور محبت نے جنم لیا تھا۔ لندن کی روشن رات ان کی محبت کی گواہ بن گئی تھی، ہر سو جگمگاتی محسوس ہوئی تھی، گویا وہ بھی اس دائمی ملن پر خوش ہو۔ بہزاد، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ وہ نروس سی اپنے لب چبا کر رہ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر چل رہا تھا، وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنی رات تک گھر سے باہر تھی۔ ہنی، یہ میرا مینشن ہے اور اب سے تمہارا بھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے حیرت زدہ کر گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنی نانوں کے پاس۔ وہ بے دردی سے لب چبا کر گویا ہوئی۔ ڈونٹ وری سویٹ ہارٹ، ہم کل نکاح کے بعد چلے جائیں گے۔ جس انداز میں بولا تھا، جسمین پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ بٹ میں کسی سے کوئی ایسا ریلیشن نہیں بنا سکتی کیونکہ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوئی تھی، کیونکہ بہزاد کا لہجہ یکایک تبدیل ہوا تھا۔ وہ سردگی سے اسے بازوؤں سے تھام کر سختی سے بولا تھا، کیونکہ نانی ایسا نہیں چاہتی ہیں۔ بہزاد کی سرخ آنکھیں دیکھ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، وہ تو بچپن سے خاصی ڈرپوک رہی تھی۔ ہاں، اوہ مائی گاڈ سویٹ ہارٹ، تم کتنی معصوم ہو، وہ بظاہر شیریں مگر استہزائیہ لہجے میں کہکا لگا گیا۔ مسٹر بہزاد رضوی، if you forget who I am مسٹر بہزاد رضوی if you forget who I am then let me remind you۔ اس میں نہ جانے کہاں سے ہمت آئی تھی کہ وہ مد مقابل آئی ٹھوس لہجے میں پھنکاری۔ بہزاد نے ذرا سی گردن ترچھی کر اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ او مائی بیبی، کل ہمارا نکاح ہے اور وہاں تمہاری ڈیئرسٹ نانی بھی موجود ہوں گی۔ اگر تم چاہو تو مسلم ہو سکتی ہو، ادروائز مجھے تمہارے کرسچن ہونے سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر گیا تھا۔ مگر تم مجھ سے کیوں میرج کرنا چاہتے ہو جبکہ میں کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں؟ وہ اپنی اور اس کی حیثیت کا فرق جانتی تھی۔ آؤ میں تمہیں مینشن دکھاتا ہوں۔ وہ مزید بات کو طول دیے بغیر اسے زبردستی اپنے ساتھ لیتا مینشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ ماما، رومیلا اپنے ماں باپ کے درمیان قائم کشیدگی دیکھ تھک چکی تھی۔ جی بیٹا، وہ کچن میں کھڑی مصروف سی بولی تھی۔ آپ بابا سے دوبارہ سے فرینڈشپ کر لینا۔ چہرہ ہاتھوں پر گرائے وہ افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹا، ہم فرینڈز ہیں، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ وہ ٹھٹک گئی تھی، آخر ان کی اولاد کا معاملہ تھا۔ ریلی؟ بٹ آپ اور بابا پہلے کی طرح کوئی بات ہی نہیں کرتے، نہ ہی اس بار ویکیشنز پر ہم کہیں گھومنے گئے۔ وہ افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں جانا چاہتی ہیں میری گڑیا؟ مجھے بتائیں، میں لے چلتا ہوں۔ نہ جانے کب شہروز صاحب وہاں آتے، اپنی بیٹی کو پیچھے سے سر پر پیار کرتے محبت سے بولے، بابا آپ کب آئے؟ آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی خوشی سمٹ آئی تھی۔ میری بیٹی مجھے یاد کرے اور میں واپس نہ آؤں، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے برابر میں ہائی چیئر سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ سنوبر بیگم نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا تھا۔ میں نہیں، ماما بہت یاد کر رہی تھی آپ کو، کل بھی بول رہی تھی رومیلا تمہارے بابا کب واپس آئیں گے؟ رومیلا کی شرارت پر وہ گڑبڑائیں، جبکہ شہروز صاحب کا چھت پاڑ کہکا بلند ہوا تھا۔ بیٹا، آپ کی ماما تو آپ کے بابا سے ناراض ہیں، میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ مجھے یاد کر رہی تھی؟ ان کے رخ پلٹ کر کام میں مصروف ہو جانے پر وہ شریر لہجے میں انہیں چھیڑنے کی غرض سے بولے تھے، نہیں بابا، ماما مسڈ یو الاٹ۔ وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی تھی۔ جبکہ سنوبر نے جھٹکے سے رخ پلٹ کر گھورا تھا تو وہ شرارت سے آنکھ کا کونا دباتے انہیں تپا گئے تھے۔ اوکے گڑیا، آپ جاؤ ریسٹ کرو، رات بہت ہو گئی ہے، ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر اپنی بیگم کی جانب بڑھے تھے جو خفا سی رخ پھیر کر کھڑی تھی۔ رومیلا ہمارے درمیان کی ناراضگی محسوس کرنے لگی ہے۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھا کر نزدیک آئے تھے۔ تو یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ اتنی بار تو معافی مانگ چکا ہوں آپ سے، وہ بے چارگی سے بولے۔ کیا آپ کے معافی مانگ لینے سے سب صحیح ہو جائے گا؟ کیا میرا آپ پر کیا بھروسہ دوبارہ سے قائم ہو جائے گا؟
کیا میرے دل میں آپ کی جگہ پہلے جیسی ہو جائے گی؟ وہ نمکین پانیوں سے لبریز آنکھیں اٹھاتی شکوہ کناں لہجے میں بولی تھی۔ میں وقت کو نہیں پلٹ سکتا۔ وہ سر جھکائے نادم ہوئے تھے۔ اور آپ کی محبت، آپ کی پہلی بیوی، اس کا کیا؟ یہ لفظ کسی تلوار کی مانند دل پر گھاؤ ڈال گئے تھے۔ میں انڈیا واپس آنے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیسی ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا… میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بابا جان اور مما جان نے پھر مجھے کبھی واپس جانے ہی نہیں دیا۔ وہ ماضی میں کھوئے تلخی سے بولے تھے۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس بات کا تو انہیں کبھی یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں آج بھی وہ عورت ہے اور میری سالوں کی محبت، ریاضت سب بیکار گئی۔ وہ دکھ سے استہزائیہ مسکائی تھی۔ نہیں صنوبر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم میرے دل میں بستی ہو۔ مانتا ہوں وہ میری جوانی کی محبت یا پھر ایک نادانی تھی، مگر میری بیوی، میری عزت، غیرت اور میری بیٹی کی ماں تم ہی ہو، اور یہ جگہ تم سے کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ وہ تیزی سے ان کا آنسوں سے نم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے محبت سے چور لہجے میں بولے تھے۔ بیٹی کی ماں، بس ایک یہی وجہ ہے جو میں اب تک یہاں موجود ہوں، ورنہ اب تک تو آپ نے اپنے اماں بابا کی بات کو رد کر اپنی محبت کے پاس چلے جانا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتی درشتگی سے گویا ہوئی تھی۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں رہا، مجھ پر، میری محبت پر؟ ان کے لہجے میں آس تھی۔ نہیں، اب نہ مجھے آپ پر اعتبار ہے اور نہ ہی آپ کی کھوکھلی محبت پر۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میرے حصے میں ایک بٹا ہوا آدمی آیا تھا جس کی خاطر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی، ہر رشتے کو قربان کر دیا۔ وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں، یہ سب محض ایک فریب تھا۔ ان کے لہجے میں کرب واضح تھا۔ ایسا نہیں ہے صنوبر، میں تم سے اتنی ہی محبت… انہوں نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ بس کر دیں شہروز، اب بس بھی کر دیں پلیز۔ اور کتنا جھوٹ بولیں گے مجھ سے، خود سے؟ وہ تعصبی انداز میں بولی۔ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کر لو؟ میرا نہیں تو کم از کم ہماری بیٹی کے بارے میں ہی سوچ لو۔ وہ شکستہ خور لہجے میں بولے تھے۔ صرف اپنی بیٹی کا سوچتی ہوں تو ہر سوچ دم توڑ جاتی ہے، ورنہ اس گھر کو چھوڑنے میں ایک لمحہ نہ لگاتی۔ وہ کس قدر صفاقی سے بول گئی تھی، شہروز صاحب محض دیکھ کر رہ گئے۔ بس اتنی ہی محبت تھی آپ کو؟ وہ جس انداز میں بولے تھے، صنوبر نے ٹھٹک کر اپنے شریک حیات کو دیکھا تھا جن کی آنکھیں نم تھیں۔ مرضی ہے آپ کی، ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں۔ نہ ہم نے پہلے کبھی آپ کو خود سے باندھ کر رکھا تھا، نہ اب کسی کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ لہجے میں اپنے آپ ہی عصبیت سمٹ آئی تھی۔ صنوبر نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا اور اپنے آنسوں پر جب مزید ضبط نہ کر سکی تو بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ وہ اپنا سر تھامتے کرسی پر ڈھیر سے گئے تھے۔ چلی جائیں آپ بھی صنوبر، جیسے وہ چلی گئی میری زندگی سے، آپ بھی چھوڑ جائیں مجھے، جیسے سب مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میری محبت کی کوئی ویلیو نہیں کسی کی نظر میں۔ وہ رنجیدگی سے خود ساختہ بڑبڑاتے ماضی میں کھونے لگے تھے۔ ان دو اجنبیوں کی پہلی ملاقات لندن آئی پر ہوئی تھی اور یہیں سے جنم لیا تھا امر پریم کہانی نے۔ وہ نازک دوشیزہ پریوں سا حسن رکھتی تھی، کسی جنت کی حور کی مانند۔ وہ غیر مذہب، آزاد ملک کی باسی، بالکل صاف و شفاف تھی، نازک اندام کسی آبگینے کی مانند۔ آؤچ! قدرت کا حسین اتفاق تھا کہ یہ ان کا دوسرا ٹکراؤ تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ اسے کمر سے تھامتا اس کی خوبصورتی میں کھونے لگا تھا، جس کی گہری نیلی آنکھوں کی مقناطیسی کشش اسے بری طرح اپیل کر رہی تھی۔ یس آئی ایم۔ آپ یہاں؟ وہ ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی کہ یہ وہی لڑکا تھا جو کل لنڈن آئی پر ٹکرایا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی ایشین لگتا تھا۔ جی؟ وہ کورس سے ریلیٹڈ بکس سرچ کر رہا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا نروس دکھائی دے رہا تھا۔ ایوا نے شرارتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ واٹ این امیزنگ کو انسیڈنٹ! میں بھی بک سرچ کر رہی تھی۔ وہ دونوں لائبریری میں بک ریک کے عین سامنے کھڑے تھے، جبھی لائبریرین کی گھورتی نگاہوں پر وہ دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ آپ کون سی بک ڈھونڈ رہی ہیں؟ پہلے تو وہ ذرا ہچکچائی، مگر شہروز کا انداز اسے خاصا لبھا رہا تھا۔ میں… وہ گڑبڑایا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس موضوع پر کتاب سرچ کر رہا تھا۔ ویسے میں ایکشن لو سٹوریز کی بک ڈھونڈ رہی ہوں، وہ شرارتی لہجے میں سرگوشیانہ بولی تھی۔ شہروز نے یکدم چونک کر دیکھا تھا، جو سائنس سیکشن کے پاس کھڑی لو سٹوری ناول ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہم کسی کافی شاپ میں بیٹھ کر بات کریں؟ اس کی آفر پر شہروز انکار نہیں کر سکا تھا۔ شیور۔ وہ دونوں لائبریرین کے غصہ ہونے سے قبل ہی وہاں سے نکل آئے تھے۔ اوہ، تو آپ انڈیا سے ہیں؟ پچھلے آدھے گھنٹے میں ان دونوں کی خاصی گپ شپ ہو گئی تھی۔ تو یہاں کیا جاب کرتے ہیں آپ؟ وہ اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرتی آئی برو اٹھا کر بولی۔ جی، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہروز نے اس کے ڈیپ گلے کو دیکھ خفت سے نگاہیں چرائی تھیں۔ اوہ، فرام وچ یونیورسٹی؟
وہ اشتیاق امیز لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ اس کے سحر میں جکڑا اس کے حسن کا مزید دیوانہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور پھر وقت مزید سرک گیا۔ ان دونوں کی خاصی گہری دوستی پروان چڑھتی عشق کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ وہ دونوں باہمی رضامندی کے تحت نکاح کر چکے تھے۔ ایوا کو شہروز کی محبت میں اپنا مذہب تبدیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی ایمرے اس کے اس فیصلے کی وجہ سے سخت نالاں تھی، جو محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی ماں سے بغاوت پر اتر آئی تھی۔ شہروز کا لاسٹ سیمسٹر بھی ختم ہو گیا تھا، اب اسے مسلسل گھر پر بلوایا جا رہا تھا، اور پھر رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ اب مزید لنڈن میں ٹھہرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر انڈیا جانے کا پروگرام ترتیب دے چکا تھا، مگر ایوا اس سے جدائی کا سن کر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ شہروز، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اس کے سینے سے لگی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ایوا مائی لو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے تھوڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے سر پر پیار کرتا وہ مسلسل بہلا رہا تھا۔ جھوٹ ماما کہتی ہیں، جو واپس چلا جائے پھر وہ لوٹ کر نہیں آتا، وہ لب چباتی شکوہ کناں انداز میں بولی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ ہے، مگر تم بہت دور جانے کی بات کر رہے ہو۔ وہ جیسے ہار گئی تھی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، وہ مزید ہوئی تھی۔ جانا تم نے ایک دن میرے ساتھ ہی واپس جانا ہے، مگر تھوڑا سا صبر، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں، پھر تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ پلیز مجھ پر یقین رکھو۔ وہ اس رات ایوا کو بہت مشکل سے بہلا پھسلا کر جلد واپس آنے کا وعدہ کرتا رات کی فلائٹ سے انڈیا واپس آ گیا تھا، کبھی واپس نہ جانے کے لیے۔ آج شہروز کو گئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ روز جلد آؤں گا کا بہانہ بنا کر اسے ٹال جاتا تھا، اور پچھلے 1 ہفتے سے تو اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ممکن ہو سکا تھا۔ اس کے پاس محض موبائل نمبر کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے پکار رہی تھی جبھی اسے جسمین کے دنیا میں آنے کی خبر ملی تھی۔ اب تو وہ تڑپ تڑپ کر شہروز کو پکار رہی تھی، جس سے کوئی رابطہ ہی ممکن نہ ہو سک رہا تھا۔ اور پھر وقت پانی کے بلبلے کی مانند نظروں کے سامنے سے گزرتا چلا گیا تھا۔ جسمین دنیا میں آ چکی تھی۔ شہروز کے بعد ایوا نے خود سے محبت کرنا ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ صرف شہروز کی واپسی کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ جسمین نے اپنی نانی کے ہاتھوں میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ اب وہ 2 سال کی ہونے کو آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید بیمار رہنے لگی تھی۔ شہروز کی بے وفائی کا غم اسے کسی صورت بھی برداشت نہ تھا۔ ایمرے نے جسمین کو بیبی سٹر کے حوالے کر دیا تھا۔ ایوا تو اس کے باپ کی طرح ہی اس کے وجود سے بالکل غافل ہو چکی تھی، اور وقت گزرتا گیا۔ ایوا اسکول جانا شروع کر چکی تھی۔ اب وہ ہر وقت بس ایک ہی سوال کیا کرتی تھی کہ اس کا باپ کہاں ہے، مگر اس سوال کا جواب تو ایوا کے پاس نہ تھا، نہ وہ اسے کبھی بتا سکی۔ جسمین وکٹوریا، جو اپنے فرینڈز میں جینی کے نام سے جانی جاتی تھی، اس کا مذہب اسلام تھا۔ وہ ایک ایشین مسلمان باپ کی بیٹی تھی جو انڈیا میں تھا، مگر کہاں رہتا تھا یہ اس کی ماں بھی نہیں جانتی تھی۔ ایوا کو جب اپنی بیماری کا علم ہوا تو وہ بہت روئی تھی۔ اس کے پاس زندگی کے بہت کم دنوں کی مہلت تھی، اور زندگی کے ساتھ ماں ایوا نے محض اپنی لاڈلی کو سینے سے لگا کر گزار دیے تھے، جو اس کے عشق کی آخری نشانی تھی۔ اسلام کے بارے میں تو وہ خود بھی زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ اسے یاد تھا کہ شہروز اس کے نیم برہنہ جسم کو دیکھ کس قدر خفا ہوتا تھا، اور تو اس کی محبت میں پور ڈوبی خود کو مکمل طور پر تبدیل کر چکی تھی۔ ان 7 ماہ میں وہ اپنی 8 سالہ جسمین کو اس کے باپ کے بارے میں جو بتا سکتی تھی وہ بتا چکی تھی، اور انہی دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایوا اپنی ماں کا بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک دیکھ کے ایک فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی، جس کا علم صرف ایوا اور جسمین کو تھا۔ مگر اس کا یہ فیصلہ مستقبل میں جسمین کے لیے کس قدر مشکلات پیدا کرنے والا تھا، اس کا فیصلہ تو وقت نے ہی کرنا تھا۔ اور پھر وہ جسمین شہروز کو بھری دنیا میں ایمری جیسی شفاق نانی کے ہاتھوں میں سونپتی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اپنی ماں کو کھونے کے بعد جسمین کی شخصیت میں واضح تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں، جس کی ایک بڑی وجہ ایمری کا سخت رویہ تھا۔ وہ ایک ڈری سہمی سی بچی کے روپ میں پروان چڑھی تھی، اور وقت گزرتا گزرتا مزید 14 سال آگے لے آیا تھا۔ شہروز جب انڈیا واپس آیا تو اس کی ماں ہسپتال میں تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے بس ماں کی دل جوئی اور خدمت گزاری میں ہی جت گیا تھا۔ ابھی اسے آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اس نے ایوا کے بےحد اصرار پر اپنے ماں باپ سے ایوا اور اپنے رشتے کا ذکر کر ڈالا تھا۔ اس کے بابا جان اس کی حماقت کا سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے تھے، اور شہروز کے چہرے پر ایک تماچا رسید کر گئے۔ بغیرت، بے شرم، تمہیں شرم نہ آئی ہماری نسل خراب کرتے؟ خبردار جو تم نے اس بیہودہ عورت کے پاس جانے کی ضد کی تو۔ وہ غصے سے چنگھاڑے۔ بابا جان، وہ میری بیوی ہے، میں ضرور واپس آؤں گا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ خاموش،
اگر اب تم نے بیجا ضد لگائی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ اپنی جائیداد میں سے بھی آگ کر دوں گا۔ وہ غصے کی شدت سے کپ کپا اٹھے تھے۔ اس کی ماں پیچھے سے سینکڑوں آوازیں دیتی رہ گئی تھی، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور اندھا دھند ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ جبھی وہ ایک خطرناک کار حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور جب وہ 7 سال بعد کوما سے باہر آیا تو سب بدل گیا تھا۔ یادداشت کی واپسی اور طبیعت کے سنبھلتے ہی اس نے سب سے پہلے ایوا کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر دوسری جانب سے ملنے والی قیامت خیز خبر نے اس کا وجود خاک کر دیا تھا۔ وہ کال ایوا کی ماں نے ریسیو کی تھی، جس کے مطابق ایوا اس کی بے وفائی کا غم دل سے لگائے دنیا سے جا چکی تھی، اور اس کی اولاد کو وہ ایک یتیم خانے میں چھوڑ آئی تھی۔ اور شاید وہ شفاق عورت ایسا ہی کرتی اگر ایوا جاتے جاتے اپنی ماں سے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا وعدہ نہ لیتی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ شہروز اپنی محبت اور اولاد کی جدائی کے غم میں تڑپ تڑپ کر رویا تھا۔ وہ بہت مشکل سے سنبھلا تھا۔ وہ لندن جانا چاہتا تھا، اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر ڈاکٹرز نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اب بہت سنبھل گیا تھا، مگر ایوا کی موت کے غم میں وہ اپنی اولاد کو بھی بھول گیا تھا، اور پھر ماں کے قسموں وعدوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے جب اس کی زندگی میں صنوبر آئی تھی، جنہوں نے اپنے پیار و محبت سے شہروز کو ہر غم بھلا دیا تھا۔ اور پھر رومیلا، گویا اس کی پیدائش کے بعد تو اسے دوبارہ سے جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ خوش رہنے لگا تھا۔ وہ ایوا اور اپنی اولاد کو اپنا نصیب اور تلخ ماضی سمجھ کر بھول گیا تھا، مگر ایوا کی محبت ہر لمحے اس کے دل میں رہی تھی۔ مگر چند روز قبل اپنی چھوٹی بہن کے منہ سے صنوبر کے سامنے اپنی پہلی شادی کا انکشاف سن اسے سب یاد آیا تھا، اور صنوبر بھی اس سے روٹھ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بار پھر دنیا اس سے روٹھ سی گئی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، کھڑکیوں پر سے کرٹنز ہٹاتا وہ محبت سے بولا تھا۔ جسمین، جو زندگی میں پہلی بار اس قدر نرم بستر میں محو استراحت تھی، بکھلا کر جاگی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ وہ چہرہ نزدیک لاتا اس کے حسن کو خراج بخش تھا، قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے روم میں موجود تھا، اور وہ خود کہاں تھی؟ جسمین خوفزدہ رہ گئی۔ کل رات نہ جانے کب وہ روم میں کیسے آئی تھی، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ میں رات کو اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ ایک آرام دہ بستر پر موجود تھی، جبکہ وہ اس کے بے حد نزدیک چہرے پر جھکا اس کا ایک ایک نقش بہت محبت اور چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو میں تمہیں مینشن میں لایا تھا ڈارلنگ، اگر تم بھول رہی ہو تو ہم دونوں کل ڈیٹ پر گئے تھے، اور تم نے مجھے اپنا بوائے فرینڈ بھی قبول کر لیا ہے۔ بہزاد کے چہرے پر شرارتی مسکان رقص کر رہی تھی، آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ اس وقت مینشن میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ مگر تم نے کہا تھا کہ میری نانوں نے تمہیں صرف ڈیٹ پر لے جانے کو کہا تھا، گھر لانے کو نہیں۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بہزاد کی آنکھوں سے ٹپکتی محبت دیکھ کتنی ہی بار دل چاہا تھا کہ وہ اس کی بات پر ایمان لے آئے، مگر یہ کم بخت وہم۔ اپنی نانی کو بھول جاؤ سویٹ ہارٹ، اور بس یہ یاد رکھو کہ آج ہم دونوں کی ویڈنگ سیرمنی ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اس کا گال چوم گیا جو سن سی بیٹھی تھی۔ چلو جلدی سے اٹھ جاؤ، پھر ریڈی بھی ہونا ہے تم نے۔ وہ محبت سے اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا روم سے نکل آیا تھا۔ جسمین نے مینشن کے عالی شان کمرے کو دیکھ لب چبائے تھے، اور تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ شہروز صاحب اپنے تینوں بھائی بہنوں اور ان کے بچوں سمیت اپنے بابا کے گھر میں موجود تھے، جہاں الگ ہی رنگ چھڑا ہوا تھا، مگر وہ دونوں میاں بیوی اجنبیوں کی مانند دور دور بیٹھے تھے۔ آپ سب یہاں موجود ہیں تو ہم نے اور تمہاری والدہ نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ شہروز صاحب کے والد کی آواز پر وہ لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ کیسا فیصلہ بابا؟ بڑی آپا نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رومیلا ہمارے خاندان کی واحد بچی ہے جو ابھی تک کسی رشتے میں منسوب نہیں ہے، اور چونکہ یہ ہم سب کی لاڈلی ہے تو ہم اسے اپنے بڑے پوتے کے لیے آپ سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ بابا صاحب کے کہنے پر شہروز صاحب نے ذرا پریشانی سے، جبکہ صنوبر نے غصے سے شہروز کو دیکھا تھا۔ بابا، میری گڑیا تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے دور بیٹھی رومیلا کو آنکھ بھر کر دیکھا تھا، جو بھی محض 14 سال کی تھی۔ ہم کون سا ابھی شادی کا بول رہے ہیں، شادی 18 کے بعد ہی کریں گے، پھر یہ شادی کے بعد ہی اپنی تعلیم بھی مکمل کر لیں گی۔ انہوں نے بات سمیٹ دی تھی۔ شہروز کو صنوبر کے بگڑے تاثرات واضح محسوس ہوئے تھے۔ معاف کیجیے گا بابا جان، مگر میں اپنی 14 سال کی بچی آپ کے 25 سال کے پوتے کے لیے نہیں دے سکتی، وہ بھی اس صورت میں جبکہ آپ کے لاڈلے کی نیک نامی کے قصے پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکی تھی اور تلخی سے بولی۔ جانتی تھی کہ ماں باپ کے آگے تو اس کا شوہر کبھی کچھ نہیں بولے گا، اور وہ اپنی بچی کو اس بگڑے لاڈلے کے سامنے تر نوالا بنا کر نہیں پیش کرنا چاہتی تھی۔ صنوبر، یہ کیا طریقہ ہے، میں بات کر رہا ہوں نا بابا جان سے، شہروز نے ذرا غصے سے ٹوکا تھا۔
آپ بس بات ہی کرتے رہیں مگر میری طرف سے نہ ہے۔ وہ کہہ کر مزید نہیں ٹھہری تھی بلکہ رومیلا کو زبردستی اٹھا کر گھر لے جانے لگی تھی۔ گستاخی کی معافی بابا صاحب، مگر سنوبر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میری طرف سے بھی آپ نہ ہی سمجھے، میں نکلتا ہوں، کہیں اکیلے ہی نہ نکل جائے۔ وہ تیزی سے بولتے اپنی بیوی اور بیٹی کی جانب بھاگے تھے جو ان کا کل جہان تھی، جوروں کا غلام۔ ضمیر صاحب نے اس کا حواس باختہ انداز دیکھ سر جھٹکا۔ انہیں بہو کا یوں اپنے پوتے کی شان میں گستاخی کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس کے مطابق تو ساری بری عادتوں سے مالا مال پوتے کی شخصیت کا حصہ تھا۔ وہ اس خاندان کا پہلا چشم و چراغ تھا، مگر بات چراغ تلے اندھیرے والی تھی۔ یار کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ بھلا بڑوں سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے؟ اسے رہ رہ کر سنوبر کے لہجے پر افسوس ہو رہا تھا۔ بہتر ہے آپ مجھ سے بات نہ کیا کریں پلیز، وہ تلخی سے بولی۔ رومیلا سارے قصے سے انجان خاموش بیٹھی دونوں ماں باپ کو پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، بٹ آئندہ بابا صاحب سے بات کرتے وقت اپنا لہجہ درست رکھیے گا، ورنہ میں پھر سختی سے پیش آؤں گا۔ انہوں نے سخت لہجے میں تنبیہ کی تو وہ تنزیہ مسکائیں۔ آپ اور کر ہی کیا سکتے ہیں شہروز صاحب، بے بس، مجبور اور بیچارہ آدمی۔ سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں پلیز۔ ان کو تعصبی انداز میں خود کو دیکھتا پا کر وہ ٹوکنا نہیں بھولی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے تیار ہوئی کھڑی شیشے کو گھور رہی تھی۔ ذہن میں کچھ تھا جو بار بار اس رشتے کی نفی کر رہا تھا، مگر پہلی بار کسی مہربان کا لمس پا کر وہ مدہوش ہو گئی تھی۔ اپنے باقی سب فرینڈز کی طرح اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ اس کا بھی کوئی پیارا سا بوائے فرینڈ ہو جو اسے نئے کپڑے دلوائے، گفٹس دے، اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ لڑکی کی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، جو بہزاد رضوی پوری کر رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں نئے سپنے سج گئے تھے۔ وہ محویت سے خود کو تکتی کھونے لگی تھی۔ چہرے کے نقوش کو دھیرے سے چھوا تو مسکراہٹ آپ ہی لبوں پر سج سی گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ہنی؟ وہ عقب سے اسے اپنے حصار میں جکڑتا، کندھے پر تھوڑی ٹکاتا آئی برو اٹھا کر گویا ہوا۔ وہ میں ایکچولی مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ یوں ہی اس کے حصار میں پلٹ گئی تھی۔ بولو۔ اس کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ کیا گرینڈ مام نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے فادر مسلم تھے؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ معلوم ہے مجھے۔ بہزاد کے تاثرات میں سردگی تھی۔ کیا تم اب کورٹ میرج کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کی لٹوں سے کھیر رہا تھا جو وائٹ باربی فراک میں خوب جچ رہی تھی۔